الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. بند کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے لمحات باقی رکھے اور امن و امان کے ساتھ ہی. جمعہ میں دنیا میں بہت سے شہروں میں اور بہت سے گاؤں میں اتنے لوگوں کو نماز کا بھی پتہ نہیں، یا حالات ایسے نماز نہیں پڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان ساری بلاؤں سے ہمیں محفوظ رکھا. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے. اب یہ جو میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس وقت کے دنیا کے جو حالات بگڑ رہے ہیں، یہ بگڑنے کی وجہ اس آیت میں بتائی. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ فساد جو ہے ظاہر ہوتا ہے تری میں، یعنی خشکی یعنی زمین پر، اور بحر یعنی سمندروں میں. کہ جو فساد زمین پر یا سمندروں میں ظاہر ہوتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، جو لوگوں نے کمایا برائیاں، اس کی وجہ سے زمین پر فساد آتا ہے اور دریاؤں میں آتا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ زمین کا فساد کون سا. مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین پر قحط ساری ہو، بارش کم ہو، یا بارش خوب ہو جو کھیتیاں برباد کر دے، یا زمین پر زلزلے ہو، زمین پر بیماریاں عام ہو جائے، زمین پر قتل و غارت ہوئے، زمین میں دو قومیں لڑے، خونریزی عام ہو جائے. یہ سارے کے سارا فساد زمین کا ہے. سمندروں کے فساد میں طغیانی آوے یا سونامی آوے، پانی سمندر سے باہر جو آ جاوے اور شہروں کو برباد کر ڈالے، یا سمندروں میں ہوائی طوفان کی وجہ سے لوگوں کے مال ضائع ہو، برباد ہو جائے. سمندروں میں بھی قحط سالی ہوتی ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ جو آدمی طلب علم کے لیے نکلتا ہے، اس کے لیے زمین اور آسمان کی چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی. علماء نے لکھا ہے کہ سمندر میں قحط سالیاں ہوتی ہیں گناہوں کی وجہ سے. یہ طلب علم کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں، جن کی نیکی کی وجہ سے سمندروں میں بھی قحط سالیاں دور ہو جاتی. اس لیے تو طالب علم کے لیے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہے، اس لیے کہ یہ علم دین کو سیکھے گا، اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرے گا اور دنیا کے انسانوں کو خدا کی معرفت کی طرف بلائے گا. تو یہ سمندروں کے فساد. اسی طرح زمین کے فساد میں زمین پر جو ہیں زمین اور آسمان کی برکتوں کو ختم کر دیا جائے. یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو زمین اور آسمان میں برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں. اذا ارتکب المعاصی کان سبب محاق البرکات من السماء والارض،
کہ انسان گناہوں کو جو ارتکاب کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو زمین اور آسمان کی برکتیں مٹا دی جاتی۔ دلائل میں مفسرین نے باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات کہ ہم نیکی کو لے لیں، نیکی سے برکتیں آتی۔ کوئی آدمی کھاتے وقت بسم اللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت ڈال دیتے ہیں، شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں۔ عورت سے صحبت کرے اگر بسم اللہ پڑھے تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ابو داؤد کی شرح میں کہ اولاد بے ایمان نہیں مرے گی پیدا ہوگی تو، اور کبیرہ گناہ نہیں کرے گی، اگر کرے تو توبہ کر لے گی، دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا۔ بسم اللہ پڑھنے کی جو برکات ہے اللہ کے نام لینے کی۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے، اسلامی حکومت اگر حدود کو قائم کرے، چوروں کا ہاتھ کاٹنے کا، اسی طرح شرابیوں کو 80 کوڑے مارنے کا، قاتل کو قتل کرنے کی ان حدود کو قائم کرے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لحد یقام فی الارض، کہ زمین پر حد قائم کی جائے، احب الی اہلھا، کہ زمین والوں کے لیے پسندیدہ ہے، من ان یمطر 40 لیلۃ، کہ 40 صباحا، کہ 40 دن صبح میں بارش برسے، اس سے بھی پسندیدہ ہے کہ زمین پر اللہ کی حدود کو قائم کی جائے۔ اسی طرح قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر خنزیروں کو قتل کیا جائے گا، صلیب کو توڑ دیا جائے گا اور شریعت پر عمل کیا جائے گا، نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات پر عمل کیا جائے گا، اللہ کے احکامات پر دنیا کو چلائی جائے گی۔ اس وقت زمین اپنی برکتوں کو کھول دے گی اور لوگ تمنا کریں گے اس وقت کہ کاش ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے تو یہ دیکھ لیتے۔ ایک انگور کا کوسا جو ہے پورا خاندان کھائے گا۔ تو یہ نیکی میں برکتیں ہوگی۔ اسی لیے آدمی جب نیک بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دیتے ہیں۔ تھوڑی عمر میں آدمی خوب کام کر لیتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ نے اتنی کتابیں لکھی ہے کہ ان کا ایوریج نکالا گیا تو روزانہ 10 صفحے لکھے تھے، ہر دن کا، زندگی کا پہلے دن سے آخری دن۔ اتنی لمبی عمر پائی، ہر دن میں گنا گئے تو 10 صفحے 10 ورق لکھا ہوا ایک دن کا ایوریج آ رہی تھی۔ تو یہ زندگی میں برکت کی بات۔ مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ 42 سال زندہ رہے۔ ہماری کتاب عربی اول سے دورے کی ساری کتابوں کا حاشیہ لکھ ڈالا۔ ان کا فتاوی عبدالحی مشہور ہے۔ اسی طرح انہوں نے افتاء کے لیے رسائل لکھے، جو افتاء میں پڑھائی بھی جاتے ہیں۔ تو کام کیا کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ تو یہ زندگیوں میں برکت جو ہے، آدمی نیک بن جاوے تو آوے، گناہوں سے زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ گناہ کی وجہ سے زمین پر یہ سب فساد ہے۔ اسی طرح زمین تنگ ہو جاتی، اتنی بڑی وسیع زمین ہے، آدمی تنگی محسوس کرے، اس کو کوئی پناہ گاہ نہ ملے۔ وضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین باوجود جو وسعت کے تنگ ہو جاتی ہے۔ وضاقت علیہم انفسہم، کہ زمین جو ہے وضاقت کہ آدمی کا تنگ اس کا نفس بھی ہو جاتا ہے، آدمی کو بے چینی ہوتی ہے گناہوں کرنے کی وجہ سے۔ یہ سب اس کے عذاب میں داخل ہے۔ تو یہ زمین کی جو تنگ ہو جانا، لوگوں کا آپس میں لڑنا، اسی طرح امن و امان کا ختم ہونا، یہ بھی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی سفر نہیں کر سکتا۔ عرب کے جہالت کے دور میں
دو آدمی سفر نہیں کر سکتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے عدی بن حاتم طائی کو اسلام کی طرف دعوت دی اور کہا عدی تو دیکھے گا ہیرا سے ایک عورت آئے گی اور بیت اللہ کا طواف کرے گا، کوئی اس کی طرف دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ عدی بن حاتم طائی کہہ رہے تھے میں دل میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا خاندان بنی تے کے ڈکیت لوگ کہاں جائیں گے، لیکن انہوں نے ایک مدت کے بعد اسلامی تعلیم پر عمل کرنے کی وجہ سے دیکھا ہیرا سے عورت آئی اور اس نے طواف کیا، کوئی اس کی طرف دیکھنے والا نہیں تھا۔ اتنا امن و امان، اسلام دنیا میں امن و امان کی گارنٹی دیتا ہے، اس لیے کہ وہ قانون جو اللہ نے اتارے اعلان کیا قیامت تک کے لیے، الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت کو مکمل کر دیا احکام قرآن میں۔ قرآن خالی مسلمانوں کی کتاب نہیں، سارے انسانوں کی یہ کتاب قانون ہے، یہ چلیں گے دنیا میں امن و امان آئے گا۔ ایک قانون یہ آخری کتاب ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اگر بدلنے کے چکر میں لگ جائے تو گردن اللہ مروڑ دیتے ہیں۔ بڑے بڑے ظالم حکمرانوں کو دیکھا کہ جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش، وہ مٹا نہیں اسلام، ان کو مٹا دیا۔ اس لیے قانونی کتاب ہے، ان کو ہم مضبوطی سے پکڑیں۔ یہ پریشانیاں ہماری ناقدری کی وجہ سے، اس لیے ہمیں ایک تو قدر یہ ہے کہ ہم پورے مکمل نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج جو مالدار ہے حج کرے، زکوٰۃ مکمل دے۔ ہماری نماز کا حال، کئی لوگ تو فجر میں ہی نہیں آتے، کتنے لوگ تو پڑھ لیا آج اگلے ہفتے دکھائی دیں گے۔ اور ہم دنیا کے اعتبار سے بڑے عقل مند ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسکول میں اگر لڑکے کو رکھیں اور ایک دن بھیجو اور ہفتے نہ بھیجو تو یہ سمجھ میں آئے کہ نام نکال دے گی اسکول والے، اور یہاں اللہ کے ہفتے 40 نمازوں کو غیر حاضر رہنا، اور یہ سمجھ میں نہ آئے کہ ہمارا نام کہیں اسلام کی فہرست سے نہ نکل جائے۔ کہ آدمی جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کو حلال سمجھنے لگ جاتا ہے، اور جب آدمی اس کو حلال سمجھے یا نماز کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیں اس نے کفر کا کام کیا۔ تو ہمیں اس وقت جو روئے زمین پر جو احوال ہے کہ آدمی کا سفر کرنا مشکل اور یہ زمین تنگ نظر آ رہی ہے، اس کا واحد علاج ہم دیندار بن اور گناہ کو چھوڑے۔ ہم گناہ کو چھوڑ دیں گے پھر دنیا میں امن و امان قائم ہوگا، پھر دنیا میں برکتیں آئے گی۔ تو آدمی گناہ کرتا ہے، کبھی کبھی دھوکہ کھاتا ہے کہ ہم کو تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک تو ظاہری کہ زلزلے ہو جاوے، سیلاب آ جاوے، دشمنوں کو اللہ مسلط کر دے۔ نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں ہے ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا بذنوبنا، کہ اللہ یہ اللہ ہم پر مسلط نہ کر دشمن، ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، کہ جو ہم پر رحم نہ کرے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ گناہوں کی وجہ سے دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے جو حالات، اس حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، ایک تو پکا ارادہ کریں ہم دین پر رہیں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ اللہ ایک ہے، عزت دینا، روزی دینا، موت دینا، تندرستی دینا، اولاد دینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسلامی قانون کو آخری قانون، اور اس کو ہم دل سے لگائیں گے، اللہ کے دین کا ہم مددگار بنیں، بددین نہ بن جائے۔ آدمی حالات آوے تو بددین بن جاتا ہے، اس لیے ہمیں ابھی یہ ضرورت ہے اس کی کہ ہمیں جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے، حضرت ایک صحابی کو حضور نے کہا تھا کہ جو تو شرک مت کرنا، چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑا کر دیا جائے۔ اس وقت روئے زمین پر جو محنتیں ہو رہی ہے وہ مسلمانوں کے عقیدے بگاڑنے، پہلے انگریز آئے تھے انہوں نے اعمال بگاڑنے کی محنت کی، اس وقت روئے زمین پر ہر قوم
یہ مسلمانوں کے عقیدے بگڑے، وہ سمجھتے ہیں کہ بد عقیدہ بن جائے تو سیدھا جائے گا جہنم میں، دنیا بھی جائے گی۔ اس لیے اللہ کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلامی قانون کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف بڑے جبے اور قبے والے جو یہ مباحث میں آتے ہیں، ان کو اسلام کا کچھ الف با بھی نہیں آتا، ایسے لوگ اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اور ہم بھی بکواس کرنے لگے تو ایمان بھی چلا جائے گا۔ اس لیے ہم ہر مسئلے میں اسلامی ہم عقیدے کو، فضائل اعمال تو ہم پڑھتے ہیں، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے بیشتی زیور، اس کو گھروں میں پڑھے، تاکہ پہلے حصے میں عقیدے ہیں، تعلیم الاسلام پڑھے، ہم اس مسائل کی کتابوں کو، عقائد کی کتابوں میں گھروں میں پڑھے، اور خود بھی پڑھے، ہمارے گھر والوں کو بھی سمجھائے۔ ہم اگر یہ بد عقیدوں والوں کی جو محنت ہے، اس محنت سے بچنے کی راہ ہمارے گھروں کی تعلیم ہے، ہم تعلیم میں ان کتابوں کو پڑھیں، تاکہ ہمارے گھروں میں عقیدے صحیح ہو جائے۔ عقیدے صحیح ہوں گے ہمارا اور ہماری اولاد کا، تو دنیا کی کوئی محنت ہمیں بد عقیدگی پر نہیں لائے گی۔ اس وقت جو ہیں کہ مصیبتوں کا علاج میں آخری جو ایک تو دعائیں ہم مانگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے 3 مرتبہ پڑھنے کا کہا، اور کہا تکفیک من کل سیء، ہر بلا کے لیے، ہر جادو کے لیے، ہر پریشانیوں کے لیے کافی ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تکفیک میں لکھتے ہیں کہ تکفیک من کل بلائن، ہر بلا کے لیے، ومن کل سحر، ہر جادو کے لیے، اور ہر پریشانی کے لیے آدمی کے لیے یہ پڑھے روزانہ۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے جو دعائیں بتائی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس کو یاد کرے، پڑھے کہ اللہ ہم آپ ہی کو ان کے مقابل بناتے ہیں، اور ونعوذ بک من شرورہم، اور ان کی شرارتوں سے آپ کی ہی کی پناہ میں آتے۔ اسی طرح اللہ اللہ ربی، کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، کہ میں کسی چیز کا شریک نہیں کروں گا۔ تو یہ پڑھنے کی دعائیں مانگے، ان سے بلائیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ بلائیں گناہ سے آتی، ہم پہلے طے کریں کہ گناہ نہیں کریں گے، نمازوں کا اہتمام سے پڑھیں گے۔ نماز کا چھوڑنا بہت کبیرہ گناہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ ہم چور کو تو کہتے بہت بڑا گناہ کیا، زانی کو بہت بڑا گناہ، یہ نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کو گناہ سمجھے۔ اسی طرح ہم اتحاد سے رہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، دنیا میں حالات سے آپ ہی کے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا تعلق خدا سے کرے، دعائیں مانگے، دعا ہمارا کام بنا دے گی۔ حجاج بن یوسف نے ایک آدمی کو کہ اس کو پکڑ کر قتل کرنا ہے، وہ گیا، جا کر ملاقات کی، حجاج کچھ نہیں کر سکا۔ لوگوں نے پوچھا کیا کیا تھا، کہ میں نے حق تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، یا عزیز اے زبردست، یا حمید و قابل تعریف تیری ذات ہے، یا ذل عرش المجید، کہ عرش مجید کا یہ مالک، اسرف کہ تو پھیر دے کل شر، اسرف عنی، مجھ سے پھیر دے ہر برائی کو۔ ہم اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ وہ ہیں بڑی بڑی حکومتوں کو گرا سکتے ہیں، اور بڑے بڑے حکمرانوں کو جیلوں کی سلاخوں میں پہنچا سکتے ہیں۔ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مددگار ہے، بِأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، بے ایمانوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ہمیں تو کرنے کے کام ہی ہم دیندار بنے، کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ اللہ نے وعدہ کیا مدد کا، ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ یہ ہمیں برابر جو ہے وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور ہمارا مولا اور مددگار اللہ ہے۔ مایوس ہونے کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ شانو نے دنیا کے انسانوں کو بتایا، بڑے بڑے حکمرانوں کو جیل کی سلاخوں میں بیچ کر اپنی قدرت کا ظہور کیا۔ وہ قادر و مطلق ذات ہے، زمین ہلائے تو بڑے بڑے محلات میں رہنے والے حکمرانوں کو مار دے۔
اس لیے مایوس کہیں ہونے کی ضرورت ہے اس کی کہ ہم دیندار بنیں، ہمارا خدا سے صحیح تعلق پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگے، اور صلاۃ التوبہ پڑھ کے ہم اپنے گناہوں کی خدا سے خوب معافی مانگے، ایک وقت نکالیں اور اللہ کے سامنے خوب آہوزاری کریں، اور اپنا جو ہم لوگ دین کے جن کاموں کو نہیں کرتے ہیں اور جن کاموں میں ہم لگتے نہیں، اس کے لیے زندگی میں دل میں احساس پیدا کریں۔ مثلا ہم لوگ تبلیغ میں نہیں جا سکتے، ہم مبلغین کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ہم دعائیں مانگے کہ ان کی محنتوں کو قبول کر۔ جب بندہ ایسا کرے گا تو اللہ ثواب دیں گا۔ حدیثوں میں غزوہ تبوک سے نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے، کہا مدینہ میں رہنے والے بہت سے لوگ کہ وہ ہمارے ساتھ ہر وادی میں ہمارے ساتھ ہیں، یعنی نیکی حاصل کرتے ہیں ان کی نیتوں کی وجہ سے کہ ان کو عذر نے روک لیا تھا۔ تو ہمیں تبلیغ ہے، تعلیم و تدریس مدارس ہے، خانقاہ ہیں، اللہ کے دین کے مددگار لوگ جو جان و مال لگاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو جو کامیاب اور قبول کرے، تو یہ اس کے لیے دعائیں مانگے۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، گھروں کی تعلیم کر سکتے ہیں، گھر میں تعلیم کرے۔ ہم سب پڑھے لکھے ہیں، اگر فضائل اعمال گجراتی میں لاوے گجراتی پڑھ سکے تو اردو میں پڑھنے والے اردو کو لاوے، بیشتی زیور گجراتی میں بھی ملتی ہے، اس کو لاوے، تعلیم الاسلام کی تعلیم کرے گھروں میں۔ ہمارے گھروں میں اگر دین کی تعلیم ہوگی تو ہمارے گھروں میں محدثین اور علماء پیدا ہوں گے، اور اگر ہم نے اس کو نہ کیا تو پھر ہماری اولاد اوباس بن جائے گی، دین کو مٹانے والی بنے گی۔ ضرورت ہے اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا تعلیم کا، ہم اپنے گھروں کی تعلیم کو کریں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دشمن سمجھتے ہیں کہ ان کو گھروں کی تعلیم سے دور کرو، ان کو قرآن سے دور کرو، ان کو حدیثوں سے دور کرو، اس لیے ہمیں سمجھنے اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اس حالات میں گھروں میں تعلیم کرے کتابی، اور گھر کے بچوں کو بھی صحیح تعلیم دے، مدارس میں بھیجے، تو بچوں کو مدارس میں بھیجے۔ اور یہ چندے والے جو آتے ہیں، ہم مدد کریں مدارس کی، مکاتب کی، چاہے باہر کا ہو تو بھی مدد کریں، یہاں کا ہو تو بھی۔ اصل ضرورت جس مدرسے کو جو ضرورت مند ہے اور جن لوگوں کی ضرورت ہے، دینداروں کے دین کے لائن کی، ان کی مدد کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ ایسا ضروری نہیں کہ گجراتی ہے کہ مراٹھی ہے کہ یہ یو پی والا، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں، دین ان کو ضرورت ہو، ضرورت مند مدارس کی مدد کرنا ہماری سب سے بڑی نیکی۔ اس لیے مدارس کی مدد کریں، مدارس والوں کو جو ہے حقیر نہ سمجھے، چندے میں آتے بیچارے بہت سے بزرگ بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہم ایسی حرکت نہ کریں، یہ مال آج ہمارے پاس ہے، اللہ چھین کر ان کو دے، ہمیں فقیر بنا دے۔ اس لیے بہت ضرورت ہے کہ ان مدارس کی بھی مدد کرے، خانقاہوں کی مدد کرے، ہمارے گھروں میں جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو غریب ہیں، ان کی مدد کرے۔ ہم یہ جو ہیں بہت سی مرتبہ ریاکاری اور دکھلاوے میں آدمی ہزاروں روپیہ دے دیتا ہے، گھر بہن بھوکی مرتی ہے، بھائی بھوکے مرتا ہے، ان کو دو، پھوپھی بھوکے مرتی، ان کو دو، اپنے رشتہ داروں کو دینا ڈبل ثواب ہے۔ اس کو بھی ہم دھیان دیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی خوب توفیق دے۔